الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. حضرات گرامی، ہندوستان میں انگریزوں کے غاصبانہ قبضے سے پہلے آئلی اور خاندانی معاملات میں خاص طور پہ اسلام کے احکام جاری تھے، اور یہاں کی عدالتیں جو مسلم اور اسلامی عدالتیں تھیں اسلام کے مطابق فیصلے کرتی تھیں، جس میں بہت سارے مسائل تھے: شادی بیاہ کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، خلا کا طریقہ، وراثت، اسی طرح ہبہ، گفٹ، اوقاف، اسی طرح عدت کے مسائل جو خاص اصطلاحی الفاظ ہیں، ایلا. تو اس طرح کے ڈھیر سارے مسائل شریعت کے مطابق اختلافی اوقات میں طے پاتے تھے. لیکن جب وہ نظام قائم ہوا اور ان کے جج متعین ہوئے تو عدالتوں کے نظام پہ فرق آیا. تو اس وقت کوشش کی گئی، اس وقت علماء نے کوشش کی کہ ان بنیادی باتوں کو جو شرعی مسائل ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، اور حکومت کی طرف سے تحفظ حاصل ہو کہ شریعت کے مطابق ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے. اختیار اسی کو شریعت اپلیکیشن ایکٹ کہتے ہیں 1937 میں، اور اس کے بعد پھر اس میں مزید اضافوں کے ساتھ وہ چیز باقی رہی. یہاں تک کہ جب آزادی کی تحریک چلی، ملک آزاد ہوا، تو سب نے مل جل کر، خاص طور پہ جس کی جو قربانی تھی وہ دنیا جانتی ہے، ملک آزاد ہو گیا. ملک آزاد ہونے کے بعد شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے مطابق فیصلے ہوتے رہے. سب سے پہلی بات جو سامنے آئی وہ یہ آئی کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا یا بیٹی کہہ دے تو اس کو کفالت کر سکتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کر سکتا ہے، اخراجات کر سکتا ہے، لیکن یہ لے پالے یا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. یعنی جس گھر میں وہ رہے گا، بڑا ہو جائے گا، تو گھر کی جو خواتین ہیں وہ اس کے لیے اجنبی ہوں گی. کوئی اس کی ماں کے درجے میں یعنی حقیقی ماں نہیں ہو سکتا، پردہ ہوگا. اسی طرح جس نے کفالت کی ہے، جس نے گود لیا ہے، اس کی جائیداد میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا. یہ اسلام کا طریقہ ہے. تو یہ مسئلہ جب آیا تو باقاعدہ پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہوا اور یہ قانون آیا کہ منہ بولی اولاد کو تسلیم کیا جائے. اس پر اس وقت کے علماء نے سر جوڑ کے وہ بیٹھے. ان میں سر فہرست حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کے سابق محتمم مولانا ملت اللہ رحمانی، اور اس وقت کے جتنے بڑے علماء تھے. ایک تحریک چلایا انہوں نے، اور بمبئی میں ایک اجلاس کیا، انہوں نے کنونشن کیا. اس کنونشن کے بارے میں مولانا علی میاں کا فرمانا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے کسی کونے میں اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کا سب سے بڑا عالم اس وقت کہاں ہے، تو ایک ہی جواب ہوگا، بمبئی. یعنی سارے بڑے علماء وہاں جمع ہو گئے اور کنونشن ہوا.
اور اس کے بعد پھر تحریک چلی۔ اسی وقت پھر 1 سال کے بعد آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ قائم ہوا تاکہ ان چیزوں کا تحفظ کیا جا سکے، طلاق، نکاح اور یہ جو چیزیں میں نے بتائیں یہ شریعت کے مطابق ہوں۔ اور اسی وقت باقاعدہ اس بل کے خلاف باتیں ہوئیں اور باقاعدہ کارروائی ہوئی، تو یہ ایک باوقار بورڈ وجود میں آیا۔ اس میں جن چیزوں کو تحفظ ہے، مسلم پرسنل لا، اول تو حضرت قاری محمد طیب صاحب فرماتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کا مطلب مسلمانوں کا ذاتی قانون، آئلی قانون، خاندانی قانون، جبکہ خود مسلمانوں کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون پوری انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن بہرحال یہ ایک اصطلاح ہے مسلم پرسنل لا، تو مسلمانوں کے خاص قوانین۔ اس میں سے اس وقت جس پہ مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے نکاح کا قانون۔ شریعت نے کیا بتایا ہے؟ شریعت نے انسانی طبیعت، انسانی مزاج، انسانی فطرت، انسان کے تمام جذبات سے واقف ہے، اس لیے اس نے قانون بنایا کہ شادی کرنا، نکاح کرنا عام حالات میں سنت ہے، اور اگر خاص اوقات میں جو ہے وہ غلبہ زیادہ ہو تو واجب ہے، تاکہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو بہرحال نکاح نسل انسانی کی بقا کے لیے بھی نکاح جو ہے شادی ضروری ہے، اور نسل انسانی کی بقا کے لیے پوری دنیا میں جتنے طریقے رائج ہیں ان میں سب سے بہتر، معتدل، انسانی ذہن کو مطمئن کرنے والا وہ نکاح ہے۔ نکاح کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو ہے لڑکا اور لڑکی، یعنی مسلم لڑکا اور لڑکی، وہ 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کریں اور مہر رکھی جائے، گواہ موجود ہوں اور صیغہ نکاح ادا کیا جائے، حتیٰ کہ زوجین خود، یعنی دولہا خود یہ کہے کہ میں نکاح کر رہا ہوں، اور ہونے والی دلہن یہ کہے کہ میں نے قبول کیا، اور 2 گواہ ہوں اور اتنی مہر طے ہو، تو قانونی اعتبار سے یہ نکاح یعنی ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی۔ گو اس کو بہتر طریقے سے یہی ہوتا ہے کہ ولی کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے، ولی اجازت دیتا ہے کہ میں بیٹی کا نکاح پڑھانے کے لیے آپ کو بتا رہا، مجاز بنا رہا ہوں۔ اسی طرح باقاعدہ حدیث میں آتا ہے کہ نکاح کا اعلان کرو، تو یعنی آج کا اعلان، ہر دور کے اعلان کے طریقے الگ الگ ہیں۔ آج آپ واٹس ایپ کے ذریعہ نکاح کا اعلان کریں، جہاں جہاں آپ بھیجنا چاہیں آپ کا کارڈ اور آپ کی تحریر پہنچ جائے گی، تو یہ میسج بھیج دیں تو نکاح کا اعلان ہو گیا، زیادہ لوگ ہوں، اور پھر یہ نکاح کیا جائے، ایجاب و قبول اور مہر۔ اور مہر جو ہے کم سے کم 10 درہم اور 30 گرام چاندی کے بقدر ہو، اور زیادہ کوئی حد نہیں ہے، لیکن دونوں کے حساب سے ہو۔ پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جو کیا جاتا ہے وہ چند مقاصد کے تحت کیا جاتا ہے، یا تو حسن و جمال کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، یا حسب نسب کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، یا مال دولت دیکھ کر کیا جاتا ہے، یا دینداری دیکھ کر کی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، تو دین دار جو ہے خاندان میں اور دیندار لڑکے اور لڑکی سے نکاح کرو تو سب سے زیادہ تربت یدا، کہ تمہارے دونوں ہاتھ جو ہے گھی میں ہوں گے، یعنی شاندار شادی وہ ہے جو دیندار سے ہو۔ تو یہ گویا شادی کا نظام ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ عمر کیا ہو نکاح کی، بچوں کی، یعنی دولہے کی اور دولہے کی۔ شریعت نے اس کو عام رکھا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہتر رشتہ مل جاتا ہے اور بچی پورے طور پہ بڑی بھی نہیں ہوئی ہے، بڑی ہونے کے قریب ہے، تو اچھا رشتہ مل جاتا ہے، رشتہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کی اجازت ہے شریعت میں۔
ولی کی طرف سے ولی باقاعدہ بنایا اپنے طور پہ وہ نکاح کرے تو شریعت میں نکاح ہو جاتا ہے۔ بچپن کی عمر میں نکاح کرنا شریعت میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ بہتر حالات میں اگر ایسے واقعات ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے، تو یہ قانون ہے شریعت کا۔ اسی طرح آپ کے جب یا معاشر شباب، اے نوجوانوں نکاح کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جوانی کی حالت میں نکاح ہو۔ تو جب جوانوں کو خطاب کیا گیا کہ تم نکاح کرو، اور نکاح کے ذریعے جو ہے وہ پاک دامنی، سیر چشمی، عفت اور یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، سکون اور اطمینان۔ طبی اعتبار سے بھی ظاہر ہے کہ انسان شادی کے بعد پرسکون رہتا ہے اور نفسیاتی حملے اس پہ بیماریوں کے کم ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک میڈیکل رپورٹ بتاتی ہے کہ اس کے نفسیاتی ہاسپٹل میں 5 مریضوں میں سے 4 مریض جو ہے غیر شادی شدہ۔ تو وہ نفسیاتی حل اور سکون انسان کو جو ملتا ہے، وہ قرآن نے کہا ہے کہ بیوی جو ہے وہ باعث سکون ہے، اس سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ دونوں کے لیے دونوں کو لباس بتایا گیا ہے، جس طرح لباس سے سکون ملتا ہے، گرمی اور سردی اور تمام چیزوں سے انسان بچتا ہے، ایسے میاں بیوی کے تعلقات ہیں۔ پھر میاں بیوی کے ذریعہ اچھی نسل کی تربیت ہوتی ہے، اسی لیے اچھے جوڑے کی تلاش ہونی چاہیے، اور اس شریعت نے اس کا پابند کیا ہے۔ شادی ایک سادہ ہونی چاہیے۔ ہمارے سماج میں شادی کو مشکل بنا دیا گیا ہے، بے شمار جہیز کا لین دین، اسی طرح جو ہے وہ تلک چڑھانا بھی ہمارے یہاں رائج ہو گیا۔ یہ رسم جو ہے ہمارے برادران وطن کی ہے، لیکن وہ دولہے کو بڑی خطیر رقم دینا یا اس کی طرف سے ڈیمانڈ کرنا، گاڑیاں دینا، بڑا جو جہیز کا مطالبہ ہے، کبھی کبھی وہ جہاز کا مطالبہ ہونے لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں ظاہر ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اکثر اوقات یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ میاں اور بیوی ہیں، ایک دوسرے کے پاس اگر دولت ہے، ایک دوسرے کے کام آئیں گی، وہ اپنے بہتر طریقے سے سمجھیں، لیکن لازم قرار دے کر مطالبہ کرنا جہیز کا تو تف ہے وہ نوجوان جو کہ مطالبہ کرے، جو کہ مال مانگے، جو کہ کیش مانگے، جو کہ 4 ویلر مانگے اپنے شادی میں، تو اس کے کیا دست بازو نہیں ہے، اسے اپنی طاقت پہ اسے اعتماد نہیں ہے۔ اس واسطے جہیز کی جو رسمیں جو ہے گھوڑا جوڑا اور اس طرح کی جتنی رسمیں ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اسلام تو سادہ نکاح سکھاتا ہے، اور جو سادہ نکاح میں برکت ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ بابرکت اور کامیاب شادی وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم صرفہ آیا ہو، جس میں سب سے زیادہ کم خرچ کیا گیا ہو۔ تو نوجوانوں کو باقاعدہ اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، بزرگوں کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ اپنے معاشرے کو جہیز کی لعنت سے پاک کریں۔ اسی طرح نکاح کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے عمر کے متعلق بتایا، جو ورلڈ عالمی جو قانون ہے مختلف ایک نہیں ہے، مختلف ملکوں کے الگ الگ قانون ہیں کہ عمر کتنی ہونی چاہیے، کہیں 16 سال، کہیں 18 سال عمر رکھی گئی ہے۔ تو ابھی پچھلے دنوں ہندوستان میں جو شادی کی عمر تھی پہلے سے، اس میں ترمیم کی گئی ہے اور دونوں کی، لڑکے اور لڑکی کی عمر 21 سال کر دی گئی ہے۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ تجربہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ 15 سال میں، 16 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد پھر مزید انتظار کرنا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحت انسانی جسم کی ساخت مکمل ہو جائے، ذرا سا جو ہے بولڈ ہو جائے اور اس کے بعد شادی کی جائے، یہ ٹھیک ہے، لیکن
ایسے معاملہ میں جو قانون بنایا گیا کہ 21 سال لڑکی کی بھی عمر ہو، 21 سال لڑکے کی بھی عمر ہو، یہ قانون ظاہر ہے کہ مسلم پرسنل لاء سے ٹکراتا ہے۔ اس لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تحریک چلائی ہے، اور اس میں جو اس کے بس میں ہے وہ سارے اقدامات کیے گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایسے قوانین بنانا جو مسلم پرسنل لاء سے ٹکراتے ہوں، خود بنیادی طور پہ دفعہ 14 کے تحت اس کے خلاف ہے، چونکہ بنیادی دستور میں ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں، اس کا پرچار کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو ہندوستان کا جو دستور جو ہے، اسی طرح 30 اور 29 یہ جو دفعات ہیں، یہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ مسلم پرسنل لاء پہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اب ایسا قانون بنانا جو اس سے متصادم ہو، یہ قابل توجہ ہے، اس پہ نظر ثانی کرنی ضروری ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے آج کل جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ہے یکساں سول کوڈ کہ سب کے لیے قانون ایک ہو، یہ نافذ کیا جانے والا ہے۔ بہت سے صوبوں میں آپ کے رائج کیا گیا ہے، نافذ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انہونی ہے، چونکہ ہندوستان میں جتنے سماج ہیں، خود ہندو برادران وطن میں جتنے فرقے ہیں، جتنے رسم و رواج ہیں، ساؤتھ کے الگ رسم و رواج ہیں، ادھر کے الگ رسم و رواج نارتھ کے، تو یہ مختلف قومیں، مختلف قبیلے، مختلف اسٹیٹ، مختلف جو ہے برادریاں، ان سب کے قوانین الگ الگ ہیں۔ خود ہندوؤں میں الگ الگ قانون ہے۔ تو نکاح کا اب یہ کہنا کہ یکساں قانون ہو، سب کے لیے ایک قانون ہو، تو ظاہر ہے کہ سول اس میں، یعنی دیوان سول اس میں تو یکساں قانون ہے ہی، لیکن ان رسم و رواج میں اور مذہبی معاملات میں وہ یکساں قوانین ہندوستان کی جو کا خمیر ہے اور رنگا رنگ ہے، جو الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، یہ کیسے قبول کریں گے؟ ان کے لیے عمل دشوار ہوگا۔ لیکن چونکہ سب سے حساس مسلم قوم ہے، اس کا قانون جو ہے الہی قانون ہے، اس واسطے سب سے پہلے آواز مسلم قوم کی طرف سے بلند کی جاتی ہے، اور اسی لیے اس طرح کے جو قوانین پاس ہوتے ہیں اس پہ اسلام مسلمانوں کی طرف سے اور خاص طور پہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے اس پہ آواز اٹھائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جو آواز ہے اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک اس کا جو ہے پھر جس انداز میں حکمرانوں کا اس وقت جو مزاج ہے، جس اعتبار سے وہ قوانین بنا رہے ہیں، جس حساب سے قانونی دستوری طور پہ اکثریت حاصل ہے، اس اکثریت کے مطابق جو قوانین جو چاہیں وہ پاس کر سکتے ہیں، اس میں مزاج کا، اس کی نرمی کا، اس کی گرمی کا، اس کی لطافتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ بہرحال تو نکاح ایک طاعت ہے، ایک اللہ کا حکم ہے، نکاح کو رواج دینا چاہیے، اور بے نکاح بے بیاہ لوگوں کو معاشرے میں نہیں رہنا چاہیے، اس سے سماج میں برائی پیدا ہوتی ہے، تو شادی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے سماج میں جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی شادی لوگ بڑی مشکل سے کرتے ہیں، جبکہ اس کی شادی کرنی چاہیے۔ اسی طرح جس عورت کو طلاق ہو جاتا ہے، اس کی شادی بھی مشکل ہو جاتی ہے، اس کی بھی شادی کو آسان بنانا چاہیے۔ تو نکاح کو مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی وہ آسان سے آسان بنانا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ مسلم پرسنل لاء اپنی آواز بھر اور اپنے دم بھر یہ آواز لگاتا ہے تاکہ ان چیزوں کا تحفظ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک میں رہ کر تعلیمات شریعت پہ عمل کرنے اور اس کو نافذ کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی ہونے والی مخالفتوں سے ہمیں بچائے اور شریعت کے فیض کو عام کرے۔ رمضان المبارک جیسی قیمتی گھڑیوں میں ہمیں ایسے فیصلے کرنے چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اس ملک میں ہم اسلام پہ عمل کر سکیں اور اسلام کے تعلیمات کو پوری قوت ثابت قدمی کے ساتھ نافذ کر سکیں، عام کر سکیں۔ اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔